سوشل ورک جو ہے وہ ہرگز صرف چیریٹی نہیں ہے. جب ایک فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹ ہوگا تو اس کا کام اتنا ہی کوالٹی کا اور اتنا ہی پالشڈ ہوگا. امپورٹنٹ سوشل ایشو جو ہے وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ لیو اینڈ لیٹ ادرس لیو. وہ طریقہ کار طے نہیں کر پائے کہ ہمیں اکٹھے مل کر کے کیسے رہنا ہے. ڈیولپمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وٹ ڈز دس ڈیولپمنٹ ڈیلیور ایکچولی. کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی سمائل جو ہے موٹیویشن کا ایک وہ سورس بن جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئی انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سوشل ورک کی پنجاب یونیورسٹی میں. ہم ان سے جانیں گے کہ سوشل ورک کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور انہوں نے کب سوچا کہ یہ سوشل ورک کے ذریعے پاکستان میں اپنی طرف سے ایک ترقی کا اور پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، اور یہ اکیلی کئی اداروں کے برابر کام کیسے کر رہی ہیں. یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے، اور خاص طور پہ ان کے جو انٹرنیشنل ایکیڈیمک وینچرز ہیں ان کو یہ کس طرح لے کے چل رہی ہیں، یہ بھی ہم ان سے اس انٹرویو میں جانیں گے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ مہناز حسن صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سوشل ورک کی. سوشل ورک کے بارے میں عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ صرف چیریٹی ہی سوشل ورک ہے. کیا سوشل ورک واقعی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، سوشل ورک جو ہے وہ ہرگز صرف چیریٹی نہیں ہے. چیریٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون اسپیکٹ اور پرسپیکٹیو آف سوشل ورک ہے. سوشل ورک ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے، پروفیشنل ڈسپلن ہے، جس کی اپنی ایک پروفیشنل باڈی آف نالج ہے. اس کی اپنی انٹرونشنس ہیں، میتھڈالوجیز ہیں، اس کی اپنی ٹیچنگ پیڈاگوجی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کا جو سوشل ورک فیلڈ ورک پریکٹیکم ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تھیوریٹیکل نالج دیتے ہیں کلاس رومس کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو پروفیشنل سوشل ورک کا جو باڈی آف نالج وہ کلاس روم میں حاصل کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ فیلڈ کے اندر جا کر کے اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ، اور اپنی انٹرونشنس کو اور میتھڈز آف سوشل ورک کو وہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح لرننگ کرتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹرس جو ہیں وہ ہاسپٹلس کے اندر اور پیشنٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تھیوریٹیکل نالج کو پریکٹس کرتے ہیں اور ان کی لرننگ ہوتی ہے پیشنٹس کے ساتھ. یا انجینئرس جو ہیں وہ اپنی لیبس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو اسکلز اور باڈی آف نالج کو گین کرتے ہیں. تو پروفیشنل سوشل ورک جو ہے وہ بالکل بھی صرف چیریٹی بیسڈ نہیں ہے، اور اس کا اپنا ایک پیکولر اور پرٹیکولر باڈی آف نالج ہے، اس کی فیلڈ آف پریکٹس ہے، اور اس کی اپنے میتھڈز انٹرونشنز ہیں. میم، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم نے دیکھا بھی ہے، اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے اداروں کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ اور سول آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کر کے ورک کر رہا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ یہ دراصل جو ہے وہ سوشل ورک کی بیسک اسینس ہے کہ اس نے ڈفرینٹ ابھی جو میرا ایک میجر جو آبجیکٹیو ہے اینڈ موڈ آف پریکٹس ہے سوشل ورک کی، دیٹ از کنیکٹیوٹی. کہ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل ورکرز جو ہیں وہ ایجنٹ آف چینج ہیں، تو آپ سوسائٹی کے اندر چینج نہیں لے کر کے آ سکتے، آپ ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف سوسائٹی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو ریسورسز موجود ہیں اس کو آپ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے. تو بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک جو ہے وہ یہی اسی ویژن کو لے کر کے اور اسی انسائٹ کو لے کر کے وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے تو آبویسلی بینگ فل پروفیسر آئی واز کنٹریبیوٹنگ آن انڈیویجول بیسز، آئی واز کنڈکٹنگ ریسرچ، آئی واز رائٹنگ ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز، اور آئی واز ڈوئنگ ریسرچ پروجیکٹس ود ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نیشنلی انٹرنیشنلی. لیکن بینگ ایڈمنسٹریٹر اینڈ بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک جو ہے اس میں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ان کی پروفیشنل گرومنگ
ان کی ٹریننگ اور ان کی جاب مارکیٹ جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب آپ ایک کنیکٹیوٹی میں جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسٹوڈنٹ کا ویژن اور انسائٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے اندر لے کر کے جائیں. تو اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز کروائی ہیں سوشل ورک کی. ہم نے ہیومن رائٹس کے اندر جو ایک میجر جو سوشل ورک کی ڈومین ہے، سوشل انکلوژن اور ڈائیورسٹی، ہیومن رائٹس، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں جن کے لیے بیسیکلی سوشل ورکرز نے کام کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہے، اور ان تمام آرگنائزیشنز کو جو این جی او، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ان ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک اسٹرانگ لائزن ڈیولپ کیا ہے تاکہ وہ ایکڈیمیا کے ویژن سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ایکڈیمیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جو آرگنائزیشن ہیں ان سے بینیفٹ لے سکیں. سو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کے بہت سارے ایونٹس کرائے ہیں. اور نمبر 2 بینگ ایکڈیمیشین، بینگ پروفیسر، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انسائٹ اور ان کو تھنک ٹینک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ڈفرینٹ ایسے ٹاپکس پہ بھی ڈسکشنز کریں گے جو سوشلی اسٹگمیٹائز ہوتے ہیں. تو ہم ایسے ٹیبوز پہ بات کریں، اور ایسی چیزوں پہ جب ہم ڈائلاگ کریں گے، ہم ان کے اوپر جب ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ہم ٹاک کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کراتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے سکسیس اسٹوریز آف سوشل ورکرز جو ہیں ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے. پھر ہم ڈفرینٹ جو جیسے منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، منسٹری آف سوشل ویلفیئر ہے، منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر ہے، یہ یعنی گورنمنٹ سیکٹر سے میں بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ وہ تمام آرگنائزیشنز جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر لیفٹ بیہائنڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے جو لائزن ڈیولپ کیا ہے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں. اور نمبر 2 جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے جو پریکٹیکل سوشل ورک جو یہاں پہ پاکستان میں مسنگ تھا، جیسے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہم نے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایم او یو کیا ہے، ہم نے پریزنس کے ساتھ ایم او یو کیا ہے فار دا ویلفیئر آف دا پرزنرس ان پاکستان. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہم اس میں کولیبریشنس میں گئے ہیں، تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے جاب مارکیٹ اوپن ہوئی ہے. اور نمبر 2 ایسے ایشوز جن پر پاکستان میں کام ہونا چاہیے اس پر سینسٹائزیشن ہوئی ہے، لوگوں کی اویئرنیس آئی ہے، جو کہ بیسیکلی سوشل ورکرز کا کام ہے، ایڈوکیسی کرنا، لابنگ کرنا، اور ایسے ایشوز پہ لوگوں کی کو اویئرنیس دینا جس میں اس معاشرے میں جو ہے وہ ابھی کام ہونا باقی ہے، اور اس کے لیے لیجسلیشن کروانا. اور تو ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینس کو انوائٹ کر کے اس پہ ڈسکشن کرائی ہے تاکہ وہ ان ایشوز پہ سینسٹائز ہوں. ہم نے منسٹریز کے ساتھ کام کیا ہے تاکہ ہماری وہاں پہ بھی ریکگنیشن ہو، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کے ہمارے ویژن اور انسائٹ کے مطابق کام کر سکیں. میم، پروفیشنل سوشل ورک اور والنٹیئر ورک، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، جو والنٹیئر سوشل ورک ہے وہ رضاکارانہ سوشل ورک جسے ہم کہتے ہیں، وہ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی پرسنل موٹیویشن کی بنیاد پر اس کو کرتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پروفیشنلی ٹرینڈ سوشل ورکر ہو. جبکہ جو ایک پروفیشنل سوشل ورک ہے وہ صرف وہی سوشل ورکر کرے گا جس نے ایک پروفیشنل ڈگری ان دا ڈومین اینڈ سبجیکٹ آف سوشل ورک ارن کی ہے، اور وہ انٹرنیشنل باڈیز سے ریکمینڈڈ ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ایک فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹ ہوگا تو اس کا کام اتنا ہی کوالٹی کا اور اتنا ہی پالشڈ ہوگا اور اتنا ہی پرفیکٹ ہوگا جتنا کہ اس نے اس کے اندر ہارڈ ورک کیا ہے، ٹریننگ لی ہے، اپنی اسکل انہینسمنٹ کی ہے، اپنی گرومنگ کی ہے اس پروفیشن کے اندر، تو اتنی ہی ریفلیکشن جو ہے اس کے پروفیشن کی اس کے اندر سے آئے گی. جبکہ جو والنٹری سوشل ورک ہے وہ چیریٹی بیسڈ ہوتا ہے. اور وہ ایک بات جو میں کہنا چاہوں گی، میجر ڈفرینس، کہ اگر کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی سوسائٹی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتی ہے تو وہ ممکن نہیں ہے پروفیشنل سوشل ورک کے بغیر. فار دا شارٹ ٹائم جو ہے، فار دا شارٹ پیریڈ آپ مے بی کوئی ویلفیئر کا کام کر لیں رضاکارانہ طور پر، لیکن اگر
آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام جاری رہے اور اس کے بعد وہ ڈیولپ ہوتا رہے، گروم ہوتا رہے، انہانس ہوتا رہے، سسٹین کرے، تو وہ تبھی ممکن ہے جب ایک اس کو پروفیشنل سوشل ورکر جو ہے وہ ٹیک اپ کرتا ہے اور رن کرتا ہے۔ میم آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سوشل ورک کی، میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اس وقت کرنٹلی کن کن پروجیکٹس میں کام کر رہا ہے اور کس کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ سوشل ورک جو اس وقت ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں، یہ انفارچونیٹلی سوشل ورک پروفیشن کو وہ ریکگنیشن نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی۔ ایک جو مائنڈ سیٹ جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ شاید ہم جو سائنس سبجیکٹس ہیں یا سائنٹیفک باڈی آف نالج جو ہے اس کا سوشل سائنسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس مائنڈ سیٹ میں چینج آئی ہے اور اب ہم ان کو سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ اور سوشل سائنسز میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کوئی سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ ایمپیریکل نالج، باڈی آف نالج جو بلڈ کرتا ہے، گین کرتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے، وہ سوشل ورک پروفیشن ہے۔ اور پوری دنیا میں جو سوشل ورک ہے اس کی بہت زیادہ ریکگنیشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم نے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ، منسٹری آف ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے ساتھ، ہم نے جو ہے وہ ڈسیبلٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ابھی ہم نے مسز پریزیڈنٹ جو خود بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور مسز گورنر کے ساتھ مل کر ہم نے ڈائیورسٹی پر کانفرنس کی ہے۔ ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، بلکہ جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کے ہم نے جو اس لاء میں بھی ہیلپ کیا ہے جو ویمن ہوم بیسڈ ورکرس پہ میری اپنی ریسرچ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، جو انفارمل ویمن ورکرس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹیکلی بلڈ کیمپس بھی لگائے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے فیسٹیولز بھی کیے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ پھر ہم نے جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس کے ڈیز آتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈائیورسٹی، پیس بلڈنگ، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ہر جو ایک انٹرنیشنل ڈے ہے اس کے اوپر ہم نے ایکڈیمیا، انڈسٹری، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور منسٹریز کو اکٹھے بٹھایا ہے، سینسٹائز کیا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایکڈیمیا لیول پر جو پروفیسرز ہیں ان کا کام ریسرچز کنڈکٹ کرنا ہے اور ان ریسرچ فائنڈنگز کو تمام جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، اسٹیک ہولڈرز آف دا اسٹیٹ ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ جو ریسرچز ہیں وہ صرف لائبریری کا حصہ نہ بنے بلکہ پوری سوسائٹی جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں سینسٹائز ہو، اور جتنی بھی اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ پروفیسرز کی ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں اس پر بیس کرتی ہوں، تو پالیسیز بہت زیادہ فروٹفل ہوں گی، یوزفل ہوں گی اور سسٹینیبل ہوں گی فار دا کنٹری ڈیولپمنٹ۔ میم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو حال ہی میں ہیومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹس کی فیلڈ میں، اس ڈومین میں خاص طور پہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن تھی جس پہ یہ ایوارڈ دیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم جب بھی ایز اے ریسرچر جب بھی کسی ٹاپک پر لکھتے ہیں تو وہ تمام جو ٹاپکس ہیں سوشل ورک کی ڈومین میں وہ ہیومن رائٹس سے متعلقہ ہیں، وہ چائلڈ پروٹیکشن کی بات ہو جائے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو جائے، یوتھ ویلفیئر کی بات ہو جائے، ڈسیبلس کی بات ہو جائے، وہ کوئی بھی جو ہمارا ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے، تو اس ہیومن رائٹس میں یہ تمام کرائٹیریاز فال کرتے ہیں۔ تو بینگ ممبر آف ڈفرینٹ ایڈوکیسی آرگنائزیشنز ہو آر ورکنگ فار دا رائٹس آف دا پیپل، ایک تو یہ ریکگنیشن تھی گورنمنٹ کے پارٹ پر۔ نمبر 2 کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بہت سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی جو ہے وہ آئی ہیو بن ورکنگ سنس ایئرس۔ وہ ہیومن رائٹس پالیسی تھی یا آئی واز ممبر آف ہیومن رائٹس پالیسی، یا اس کے بعد جتنے بھی ہیومن رائٹس کے انٹرونشنس ہیں ہم نے منسٹری کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کیا ہے بڑے اسٹرانگ لیول پر۔ اور ابھی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، ہم نے اخوت کے ساتھ مل کر کے کام کیا،
منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی ہماری کانفرنسز ہوئی ہیں وہ ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس، پیس بلڈنگ کے نیریٹیو پر اور انٹرفیتھ ہارمنی پر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. میم اگر ہم نیشنل یا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی بات کریں تو آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ سوشل ایشو وہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوشل ایشو جو ہے وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ لیو اینڈ لیٹ ادرس لیو، کہ آج تک بحیثیت نوع انسانی جو ہم سپر بینگ کہلاتے ہیں اس قرائرس پر، اس کائنات میں، ہم وہ طریقہ کار طے نہیں کر پائے کہ ہمیں اکٹھے مل کر کے کیسے رہنا ہے. جو میں فیل کرتی ہوں کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو پینڈیمکس ہم فیس کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کہیں پر جو ہے وہ نیچر کے ساتھ بھی ہم ایک ڈیزاسٹر میں گئے ہیں. ڈیولپمنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وٹ ڈز دس ڈیولپمنٹ ڈلیور ایکچولی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آسانیوں کی تلاش میں انسان کتنی مشکلوں میں پڑ گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک میوچل ایکسیپٹنس، میوچل کولیبریشن، ہارمنی، پیس اور ایک ہیومینٹی کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ سیکٹس، ڈفرینٹ جینڈر، ریس، ریجن کے لوگوں کو ایکولی بینیفٹڈ ہونا چاہیے ہیومن ریسورسز سے، ایکول ایکسیس اینڈ کنٹرول اوور ریسورسز ہونا چاہیے. اور یہ جو ڈیپریویشن ہے ہیومن ریس میں، اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کائنات کو ایک خوبصورت لیویبل پلیس جو ہے وہ بنا سکیں. میم آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اس کے بعد آپ نے باہر سے اپنی ڈگری کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل ورک کی طرف آپ کا ویژن کیسے ڈیولپ ہوا اور سوشل ورک کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں بنیادی طور پہ؟ دیکھیے، میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو آئی ہیو بین اے سائنس اسٹوڈنٹ، اور میرے بھائی ڈاکٹر انجینئرس، تو میرے گھر میں رواج نہیں تھا سوشل سائنسز کا، لیکن میں نے یہ سبجیکٹ بائی چوائس آپٹ کیا. اور مجھے یہ لگا جو ہم آج کل کی یوتھ کو موقع نہیں دیتے کہ وہ کوئی بھی جو پروفیشن ہے وہ بائی چوائس لے سکیں. تو میں آئی واز دا ینگسٹ ون ان مائی فیملی، سو مجھے لگتا ہے کہ آئی واز دا بلیسڈ ون کہ جس کے اوپر پیرنٹس کی تھوڑی سی وہ ایک ڈھیلی پڑ جاتی ہے گرفت کہ اوکے فائن، باقی بچوں کو اپنی مرضی سے جو بنا لیا تو اب آپ اپنی چوائس کر لو. سو آئی سلیکٹڈ دس سبجیکٹ بائی چوائس. اور مجھے یہ لگا کہ جو پہلا سینٹینس میں نے اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھا، دیٹ واز سو انسپریشنل اینڈ موٹیویشنل فار می، کہ رسپیکٹ فار ایوری انڈیویجول وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ کلر. سو آئی بیکیم اٹریکٹیڈ ٹورڈس دس، کہ جو باقی سبجیکٹس میں پڑھتی ہوں شاید میں اس کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے وہ میں اتنی جلدی وہ اس کی ٹینجیبل ریزلٹس نہیں دیکھ پاتی ایز کمپیئر ٹو سوشل ورک. کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی سمائل جو ہے وہ آپ کو امیجیٹ ایک ان پٹ دے دیتی ہے اور آپ کی ایک موٹیویشن کا ایک وہ سورس بن جاتی ہے، اور آپ کے لیے وہ ایک اسٹرینتھ اور ایک آپ کو مزید پاورفل کر دیتی ہے کہ یس یو کین ڈو مور فار سم ادر پرسن. سو یہ جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی ایک ان کو ہیپی کرنے کی یا ویلفیئر کرنے کی جو ہے، یا ان کو کمفرٹ دینے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی، یہ جو ایک خوشی ہے، ایک جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے اس سبجیکٹ کو آپ کرنے کی. اور اس سوشل ورک کے سبجیکٹ میں چونکہ پاکستان میں کام نہیں ہوا بہت زیادہ پروفیشنل لیول پر، سو میری یہ کوشش ہے کہ آل دو کہ ایک دم سے آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کوئی بہت زیادہ ایک چینج لے کر کے آ جائیں گے، لیکن ایک ایوولوشنری پروسیس میں گریجولی we are moving towards the betterment and the professional
progress of social work discipline, I think. میم آپ کا بہت زیادہ ریسرچ ورک ہے اور بے شمار آرٹیکلس بھی آپ اب تک لکھ چکی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو انٹرنیشنل ایکیڈیمک وینچرز ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. میں آئی ایم ورکنگ ود برہمن یونیورسٹی سنس 2017 ایز کنٹری ایکسپرٹ آن سوشل پروٹیکشن پالیسیز. اور اس سے پہلے میں نے ملیشین یونیورسٹی جہاں سے میری PhD ہے, یونیورسٹی سنس ملیشیا سے میں نے, تو آئی واز ڈکلیئرڈ GOT گریجویٹ آن ٹائم. اور یہ اس یونیورسٹی کی ہسٹری میں آئی تھنک 15 اور 20 ایئرس میں پہلا ایک اس طرح کی ایگزامپل سیٹ ہوئی تھی. تو الحمدللہ وہ ایک میرا انٹرنیشنل ان کے ساتھ ایک کولیبوریشن شروع ہوئی. ہم نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کیا 5 کنٹریز کے اندر, سوشل سائیکالوجی آف کراؤڈ بیہیویئر, جس میں ملے پروفیسرس تھے, ٹرکی اور باقی کنٹریز کے لوگ تھے, ملیشیا, انڈونیشیا, پاکستان سے. میں نے اس کو ہیڈ کیا اس پروجیکٹ کو. اس کے بعد پھر یہ برہمن یونیورسٹی جرمنی کے ساتھ جو ہے وہ میرا سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا, کیونکہ اس سے پہلے میرے کوئی 60 انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز جو ہیں, نیشنل انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشنز, وہ چونکہ موجود تھیں, تو آن دا بیسس آف دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دیم. یہ کولیبریٹیو ریسرچ سینٹر ہے برہمن یونیورسٹی کے اندر, جس میں دنیا بھر کے جو اپنی ڈومین کے اندر ریسرچ ایکسپرٹس ہیں ان کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے. سو پاکستان سے میں اس کو برہمن یونیورسٹی کے ساتھ اس اکیڈمک وینچر کو کر رہی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی جو ایک پاکستانی چیپٹر ہے سوشل پالیسی کووڈ ریسپانس, وہ میں نے لکھا ہے, اور وہ پورا چیپٹر برہمن یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے. 34 کنٹریز کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ میں نے کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور ریسرچ پروجیکٹ انہوں نے مجھے آفر کیا ہے. سو یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہوتی ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے آپ کے اپنے کنٹری کے لیے, کہ آپ کی بینگ پروفیسر اینڈ بینگ ریسرچر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ایک آپ کی ریکگنیشن ہے. اس کے علاوہ ابھی جو کیلگری یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ دنیا کا جو سب سے بڑا سوشل سائنسز کا پروجیکٹ ہے, ٹفل پروجیکٹ, وہ میں نے ابھی ان کے ساتھ سائن کیا ہے. اور میرے جو PhD اور MPhil ریسرچ اسکالرس ہیں ان کو میں نے انگیج کیا ہے کیلگری یونیورسٹی کے ساتھ. اور ابھی میں جو انیشیل فیز ہے وہ سوشل ورک فیلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میری فیکلٹی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے, وہ مزید کولیبوریٹ کر رہے ہوں گے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ. میم قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں ایک ہیلدی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور ایک جو اچھی چیز میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے, جب میں پبلک سروس کمیشن میں انٹرویوز وغیرہ لیتی ہوں تو وہ بہت زیادہ ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں. اور قاسم علی شاہ صاحب جس طرح سے ایک امپیکٹ ان کا آیا ہے یوتھ کی تھنکنگ کے اوپر اور سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کی طرف, اور یوتھ کے ٹیلنٹ کو کنسٹرکٹیو اور پازیٹیولی یوٹیلائز کرنے کے لیے, تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے پروفیسر آف سوشل ورک کہ ہمیں کلوز مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے, ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور وہ جہاں بھی ہو, جو بھی کرے, جو بھی اپنا حصہ ڈالے, الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ سارے ایک ہی
ایک ہی کیا کہتے ہیں کہ منزل کے مسافر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ مہناز حسن صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ سوشل ورک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ ڈومینس کے بارے میں اور ڈاکٹر صاحبہ کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.